السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قبیلہ بنی عذرا کے 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ان کا ارادہ مدینہ منورہ ہی میں قیام کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ کون ان کی مہمان نوازی کرے گا میری طرف سے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان کی مہمان نوازی کو قبول کیا۔ یہ تینوں صحابی مسلمان مسافر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے لگے۔ جنگ کے موقع پر ان میں سے ایک صحابی اور ساتھی شریک ہوئے اور اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ پھر ایک موقع پر دوسرے ساتھی بھی جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، اور تیسرے ساتھی کا بستر پر ہی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جو سب سے بعد میں انتقال کیے تھے بستر پر وہ سب سے آگے تھے، اور جو سیکنڈ لاسٹ انتقال کیے تھے شہید ہوئے تھے وہ سیکنڈ ہی تھے، اور جو سب سے پہلے انتقال کیے تھے شہید ہو کر وہ سب سے آخر میں تھے۔ ان کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو سب سے آخر میں جس کا انتقال ہوا بستر پر وہ سب سے آخر میں ہوں گے، جو سب سے پہلے شہید ہوئے ان کا مقام سب سے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہ ڈاؤٹ ان کے ذہن میں پیدا ہوا۔ یہ تو زمانہ صحابہ کی تربیت کا، اسلام کے تمام تعلیمات کے مکمل ہونے کا ہی تھا۔ تو یہ ڈاؤٹ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جیسے دیکھا، جس ترتیب سے دیکھا وہ وہی ہے اور وہی صحیح بھی ہے، اس لیے کہ جو ساتھی دونوں ساتھیوں کے بعد جو آخر میں بستر پر انتقال کیے ہیں تو لا محالہ انہوں نے جتنی زندگی گزاری ہے اس زندگی کے اندر وہ نمازیں بھی پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے، اسی لیے وہ سب سے آگے اور ان کا مقام سب سے پہلے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر ایک اہم بات ہے جو اصل سنانا مقصود ہے کہ اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی مومن نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے ساتھ بڑی عمر دی، پھر جس زندگی کے اندر وہ اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کا ذکر اور تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا ہو اور کہتا رہا ہو۔ اسی سے ملتی جلتی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں میں کون بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کو اچھے عمل کی توفیق ملی، حسن عمل کی توفیق ملی۔ پھر اسی سائل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر سب سے برا آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو لمبی عمر ملی اور برے عمل میں مبتلا رہا۔ 2 باتیں یہاں پر سمجھ میں آ گئی۔ عمر کا دراز ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل نعمت یہ ہے کہ اس کو حسن عمل کی توفیق مل جائے۔ پھر دوسری بات، اس پہلی حدیث کو ملانے سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے فلاں موقع ملا تو میں کروں گا، مجھے جہاد کا موقع ملا، مجھے وہاں جانے کا موقع ملا تو میں ایسا کروں گا، جو بڑی بڑی تمناؤں میں آرزوں میں وقت گزارتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ جو موقع حج کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا جو موقع ہمارے سامنے موجود ہے اس پر توجہ دینی چاہیے اور اس پر محنت کرنی چاہیے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ترقی کرنے کا اصل ذریعہ ہے۔ بڑی بڑی تمناؤں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ یقیناً تمنا اچھی ہونی چاہیے، لیکن جو موجود ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش سب سے اولین ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔